وحدائق المهدي قد ناءت بأحمال الثمر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سب سے زیادہ عربی اور اردو دونوں سے زیادہ فارسی میں ہے. اچھا. جتنی علمی خدمت اسلام کی وسیع تر ایران میں کی ہے، جس کا ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، اس خدمت کو اگر باقی اسلام کی خدمت کے مقابل پر رکھیں تو آپس میں تول کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. میرے صاحب ایک عام آدمی فارسی کیسے سیکھ سکتا ہے؟ کیا سٹیپس ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران کے بارے میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. آج ہم آپ کے پاس دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ربی صاحب یہ تو ہم نے جانا ایران کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، میڈیا کیا کہتا ہے، وہ کیسے ہیں. میرے صاحب اب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں حضرت مسیح السلام کی کتابوں کے بارے میں، علم کے بارے میں، دور سمین کے بارے میں. ایک کافی کتابیں حضرت مسیح السلام نے فارسی زبان میں بھی لکھی. بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سب سے زیادہ عربی اور اردو دونوں سے زیادہ فارسی میں ہے. اچھا. بعثت سے پہلے حضرت فارسی میں ہی کلام کیا کرتے تھے. یعنی جو بعثت سے پہلے والا کلام جو شائع ہوا ہے دور مکنون کے نام سے، اس میں ایک ڈائری تھی جس میں حضور اپنے جو قلبی کیفیات تھے ان کو تحریر فرمایا کرتے تھے. اور دور سمین اور دور مکنون کو اگر ملا لیا جائے تو حضور کا جو فارسی منظوم کلام بنتا ہے وہ اردو عربی دونوں سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واحد فارسی زبان ہے جس کا ترجمہ کروا کے حضور نے شائع کروائی ہیں. زیادہ تر جو تراجم ہیں وہ حضرت مولانا عبدالکریم سیالکوٹی اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور الحق تحریر فرمائی، اس کا بھی ترجمہ فارسی میں ہے. اسی طرح حقیقت المہدی تصنیف فرمائی، اس کا بھی ترجمہ حضور نے فارسی میں کروایا ہے. اعجاز المسیح ہے، اسی طرح حضور نے اعجاز المسیح تحریر فرمائی، اس کا عربی کے ساتھ فارسی ترجمہ بھی حضور نے. یہ ایک اعجاز ہے کہ حضور نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس کتاب کے مقابل پہ نہیں لکھ سکتا. یعنی یہ ایسی کتاب میں لکھ رہا ہوں، ایسی قرآن شریف کی تشریح عربی میں فصیح و بلیغ زبان میں لکھ رہا ہوں کہ جس کی کوئی مثل نہیں لا سکے گا. اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور کر سکے. تو یہ ایک قسم کا حضرت مسیح السلام کی سچائی کی دلیل بھی تھی. ہمیں بینم کے دادارے غدیر و پاک می خواہ کہ بازاں قوت اسلام آن شوق شبد پیدا. مروی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے حضرت مسیح السلام کے کلام کا، تو اگر آپ کوئی شعر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، آپ ہمیں پڑھ کے سنانا چاہیں کلام حضرت مسیح السلام سے. بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو سارا کلام جو ہے وہ ایک شاہکار ہے، لیکن ایک نظم ایسی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جوانوں کو مخاطب کر کے ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے دین کے لیے کام کرنا، دین کی خدمت کرنا. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کروں. حضور فرماتے ہیں بکوشید ای جوانان تا بدین قوت شود پیدا، بہار و رونق اندر روزی ملت شود پیدا. ترجمہ بتا دیتا ہوں پلیز. حضور فرما رہے ہیں کہ بکوشید ای جوانان، کہ اے جوانوں کوشش کرو، تا بدین قوت شود پیدا، کوشش کرو کہ دین میں قدرت پیدا ہو، دین میں طاقت پیدا ہو، یعنی دین کے لیے کوشش کرو. بہار و رونق اندر روزی ملت شود، اسلام کے باغ میں بہار و رونق آئے. کوشش کرو تاکہ اسلام میں طاقت پیدا ہو، اسلام قدرت حاصل کرے، اور یہ کہ اسلام کا جو باغ ہے اس میں بہار و رونق پیدا ہو. پھر حضور آگے جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ کریمہ صد کرم کن بر کسی کو ناصر دین است، کہ اے کریم خدا اس پہ بے شمار کرم فرما جو دین کا ناصر ہے. بلا او بگردان گر گہی آفت شود پیدا، اس کی ہر مصیبت ہر بلا کو دور فرما اگر کبھی پیدا ہو اس پہ جو بھی دین کی خدمت کرنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح السلام کی دعاؤں کا وارث بھی بنائے اور دین کی خدمت کرنے والے بھی بنائے. کہ در ہر کاروبار و حال او
जन्नत शवद पैदा। सब आपको पता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फारसी नस्ल हैं जी। और वो पेशगोई जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईमान सरैया पे चला जाएगा लो कान अल ईमान मुअल्लक़न बिसरैया लनालहु रजुलन मिन हाउला, हुज़ूर ने हज़रत सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि इनमें से जो लोग हैं वो ईमान को सरैया से वापस लाएंगे। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तो एक यकीनन इसका सबसे पहला मिसदाक वो हैं, लेकिन सिर्फ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम नहीं हैं, क्योंकि रिजालुन का लफ्ज़ भी है, यानी बहुत सारे लोग भी होंगे। और ये ज़ाहिरी लिहाज से भी पूरी होगी कि जो सबसे पहली कौम जिसको जैसे कि क्योंकि ये ईरान फ़ारसी कौम जो है उनको ये सादत मिली कि उन्होंने इस्लाम की बेशुमार खिदमत की है जो दूसरी किसी कौम को इतनी नहीं मिली, जैसे पहले ज़िक्र हुआ। तो इसी तरह अहमदियत की इशाअत के लिए भी इस कौम को अल्लाह ताला ने गैर मामूली खदमात अता करनी है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ख़बर दी कि इनमें से लोग होंगे जो ईमान को सरैया से वापस लेके आएंगे। नबी साहब, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद या खुलफा ने कोई फ़ारसी कौम का जिक्र किया हो इस हवाले से, उनकी खिदमात या उनके किसी हवाले से? हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुल के फ़ारसी कौम की तारीफ़ फरमाई है। और इसी तरह हुज़ूर ने, मुझे याद है एक दर्स में हुज़ूर ने फरमाया था कि अहमदियत का ब्रेक थ्रू तब होगा जब ये कौम अहमदी होगी। और इनकी तारीफ भी खिदमत इस्लाम के अजीम कारनामों से रोशन है, बल्कि जितनी इल्मी खिदमत इस्लाम की वसी तर ईरान ने की है, जिसका एक हिस्सा रूस के कब्जे में है, उस खिदमत को अगर बाकी इस्लाम की खिदमत के मुकाबले पर रखें तो आपस में तोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान की खिदमत किसी तरह दूसरी सब खिदमतों से पीछे रह गई है। अगर इमरोज फिक्र इज्जत दीन दर शुमा जोश शुमारा नीज वल्लाह रुतबतो इज्जत शब्द पैदा। और मौलवी साहब, अब मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आता हूँ कि आप माशाल्लाह फ़ारसी डेस्क यूके के इंचार्ज हैं, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कौन से की प्रोजेक्ट्स आजकल हो रहे हैं? जवाब साहब, ये भी अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है जी कि जिस सन में यानी 2010 में मैंने जामे पास किया था और 2010 में हम 5 लड़के थे जिनको फ़ारसी के लिए इंतखाब किया गया, और इसी साल ईरान में बैतें होना शुरू हुई। पहले अहमदी थे लेकिन बहुत कम से मुराद ये कि जब सबसे पहले जो ईरान में सहाबी गए थे बतौर मुबल्लिग, वो हज़रत साहबज़ादा अब्दुल मजीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मेरा ख़्याल है हज़रत साहबज़ादा अब्दुल मजीद रज़ियल्लाहु अन्हु 1924 में गए हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पे जो है वो तबलीग की है और वहीं पे वो फिर फोत हुए, वहीं पे उनकी कब्र, अब कब्र तो मालूम नहीं कहाँ पे है। मकाम फ़ारसी डेस्क में हमारा जो काम है वो एक तो हर सब की आवाज़ को फ़ारसी में तर्जुमा करना, हुज़ूर का जो भी खुतबा आता है, जो भी खिताब आता है, जो भी हुज़ूर जिस भी प्रोग्राम में बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाते हैं, हम उन सारे प्रोग्राम को फ़ारसी में तर्जुमा करते हैं। दिस वीक विद हुज़ूर का हम तर्जुमा कर रहे हैं, खुतबात का तर्जुमा हो रहा है। दूसरा ये कि जो कुतुब का तर्जुमा है वो करने की कोशिश की जा रही है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो कुतुब हैं उनको तर्जुमा कर रहे हैं, मलफूज़ात का तर्जुमा हो रहा है। MTA के लिए हम 2 प्रोग्राम बना रहे हैं, एक मुजदे बहार के नाम से है जिसमें हम हज़रत साहब ने फरमाया था कि पहले इस्लाम अहमदियत के बताने से पहले लोगों को पहले ये बताएंगे खुदा भी है। तो पहले खुदा के मुतालिक प्रोग्राम बनाए गए, फिर उसके बाद अब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सदाकत के हवाले से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। वीकली अखबार है मुजदे बहार के नाम से है, वो हर हफ्ते लगभग से
جاری ہے، اس کو 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ لوگ جو فارسی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں، پاکستان کے کئی حصوں میں فارسی بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے، افغانستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو وہ یہ جو نیچے ڈیٹیلز آ رہی ہیں فارسی کی ویب سائٹس کی، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے صاحب، ایک عام آدمی فارسی کیسے سیکھ سکتا ہے؟ کیا سٹیپس ہیں؟ فارسی بہت آسان زبان ہے دوسری زبانوں کی نسبت، کیونکہ اس کی گرامر بہت آسان ہے۔ اچھا، اس میں صرف 6 سیکھیں اور مذکر مؤنث والا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو مشکل پیش ڈفرینٹ وہ یوز کرنے پڑے گا۔ فارسی سیکھنے کے لیے جو ایران نے کتابیں شائع کی ہوئی ہیں، وہ بہت کافی ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے صرف اسی نیت سے یا اسی مقصد کے لیے انہوں نے شائع کی ہیں، جو دوسرے لوگ جو فارنرز ہیں جو وہ اگر فارسی سیکھنا چاہیں تو وہ انگلش میں بھی مل جائیں گی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی مل جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک شفتہ سی گفتگو تھی جو ہم آپ تک پیش کرنا چاہتے تھے، مربی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں جو آپ نے 4 سال گزارے وہاں پہ، اس تجربے کی روشنی میں بتائیں ایران کیسا ہے، کیونکہ میڈیا میں ہم مختلف باتیں سنتے رہتے ہیں اور ایک تجسس بھی مربی صاحب پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایران کے بارے میں جانیں، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح السلام کا کلام بھی ہے اور اسلام کی بھی انہوں نے بڑی خدمت کی، تو اس لیے ایک طبعاً شوق پیدا ہوا کہ ہم ایران کے بارے میں جانیں، وہاں کی یونیورسٹیز کیسے ہیں، ہاسپٹلس کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، خوراک کیسی ہے۔ تو ایک مختصر سا خاکہ ہم نے آپ تک پیش کیا، اور مربی صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے، اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، تو اسے ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتفاق بھی کرے، ہر ایک کا اپنا تجزیہ، مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ تو مربی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فترى كتاب الله مفهوم الروائع والدرر، ولطالما صرخت بنا الآيات هل من مدكر.